السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت جوانی میں کچھ گناہ کیے تھے اور توبہ کر لیے تو کیا اس گناہ کی وجہ سے قبر میں ہمیں عذاب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اسی طرح اسی سے لگا سگا ہمارے ایک بھائی کا اور سوال تھا کہ کچھ گناہ ہم ایسے کیے ہیں، توبہ تو کر لیے لیکن وہ گناہ ہمارے ذہن سے ابھی نہیں جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، گناہ سے توبہ کر لینا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عظیم نعمت ملتی ہے بندے کو۔ یہ توفیق ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ جو گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی گناہوں میں گزر جاتی ہے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھل پاتا ہے، کھلا تو رہتا ہے لیکن توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ اور یہ کسی بندے کے لیے بہت عظیم نعمت ہوتی ہے کہ گناہ کر لیا لیکن احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور پھر رب کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق مل گئی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کیا ہے، اب چاہے جوانی میں کرے یا جو ہے بڑھاپے میں کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یعنی جب بندہ کوئی گناہ کیا اور اس سے سچے دل سے توبہ کر لیا تو پھر اب وہ گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب گویا رب کی بارگاہ میں وہ ایسا ہو گیا ہے بندہ جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن مقدس کی کئی ایسی آیتیں ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو توبہ کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا کیا ہے؟ یہی کہ جب بندہ گناہ کر لے تو پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ توبہ نصوحا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تھا، اب اس سے توبہ کر لیا تو اب پوری زندگی وہ گناہ نہ کرے، وہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی ایسے ہو جائے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد پھر دوبارہ تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا، ایسے ہی توبہ کرنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک سے امید رکھے، آپ نے توبہ کی ہے، توبہ کی توفیق ملی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات پاک سے یہ امید بھی ہے کہ جب اس نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، سچے دل سے آپ نے توبہ کر لیا تو پھر اس گناہ کی وجہ سے گرفت بھی نہیں ہوگی، پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ وہ گناہ ذہن سے جاتے نہیں ہیں، تو دیکھیے بھائی یہ ذہنی معاملہ ہوتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہم کیے رہتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں تو رہتا ہے، لیکن ہم جب اس گناہ سے توبہ کر چکے ہیں تو ذہن میں رہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمیشہ ہوشیار رہیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اب میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عمل یا کوئی بات ایسے کی جائے۔ بہرحال جو گناہ بندے کریں تو چاہیے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو اسے جتنی جلدی ہونا چاہیے توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، سچے دل سے توبہ۔ سچے دل سے توبہ یعنی رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، شکرانہ ادا کریں اور اس کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگا کر بس آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اور ایک منادی جس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرح آپ پکاریں، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو گناہ ہم نے زندگی میں کیے ہیں اسے معاف کر کے
پھر اس گناہ سے ہماری پکڑ نہ ہو۔ تو گناہ کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے توبہ کرنے کی، اور جب توبہ کر لیا تو خود احادیث مبارکہ قرآن کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب مٹا دیے گئے تو پھر اب ظاہر سے بات ہے اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، توبہ کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔